दो फौजियों के बेटे और पोते को इमरान खान साहब ने अपना वज़ीर-ए-आज़म नामज़द क्यों किया, इसके ऊपर लोग सवाल भी उठा रहे हैं। पीटीआई और पीपल्स पार्टी के दरमियान इत्तेहाद की खबरों में सच्चाई कैसी है। ओन चौधरी भी आखिरकार हार गए। 12 अप्रैल को क्या होगा, हुकूमत कैसे मुश्किल में आएगी, पाकिस्तान के लिए कैसी मुश्किलात हैं और तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है इस हफ्ते को, आज इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा अबरार कुरैशी। आपसे मुखातिब हूँ, गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और सबसे पहला नुक्ता जो है आज का वो बड़ा अहम है, और इस एतबार से कि जब इमरान खान साहब KPK में जीत गए, पूरे पाकिस्तान में भी जीत गए और अब मुख्तलिफ खबरें भी चल रही हैं, लेकिन जो खान साहब ने आज फैसला किया है, दो फैसले उन्होंने कर लिए। अली अमीन गंडापुर साहब KPK के जो हैं वो वज़ीर आला होंगे, उसके ऊपर तनकीद हुई, लेकिन वहाँ पे कोई इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं, दबंग बंदा ही चाहिए था, तो यकीनन उनका ये सही फैसला है। फिर अपनी तरफ से इमरान खान साहब ने एक साबिक दो फौजियों के बेटे और पोते को जो है वो अपना वज़ीर आज़म नामज़द किया, जिनका नाम है उमर अयूब। उमर अयूब जो है वो गौहर अयूब के बेटे हैं और जनरल अयूब खान के पोते हैं। एयर चीफ मार्शल भी रहे जो उमर अयूब के वालिद हैं। गौहर अयूब और जनरल अयूब खान को तो आप जानते हैं। गौहर अयूब जो हैं वो बिजनेसमैन भी थे और वो फौज में भी रहे। उमर अयूब को इमरान खान साहब ने जो वज़ीर आज़म के लिए नामज़द किया, उसमें किसी साबिक फौजी का बेटा और पोता होने की निस्बत से नहीं किया, बल्कि इस वजह से कि वो उनके साथ खड़े रहे, लंबे अरसे से उनके साथ रहे। उनको पुलिस ने 5 मई को मारा भी, जो एहतजाज हुआ था। उनके जिस्म के ऊपर मार कुटाई के निशानात थे। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, और इस एतबार से देखा जाए तो आज जब सैफुल्ला और असद कैसर इमरान खान साहब से जेल में मिले और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसमें ये बात सामने आई कि इमरान खान साहब की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार जब कि वो खुद नहीं है, तो उन्होंने गौहर खान के अलावा बाकी लोगों को भी छोड़ के उमर अयूब, जिसने सुब्बतें बर्दाश्त की, सारा कुछ किया, उनको वज़ारत उज़्मा के लिए वज़ीर आज़म नामज़द किया। अब उन्हें भी इल्म है कि वज़ीर आज़म तो वो नहीं बनेंगे, लेकिन एक प्रोसीजर है जिसको फॉलो करना है, और उसके बाद ये बड़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन होगी जहाँ पे बैठेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले और KP में हुकूमत बनाएंगे। फॉर्म 45 के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें कल होने जा रही हैं, उसको भी आगे डिस्कस करेंगे किस हद तक ये चीज़ें आगे बढ़ेंगी। ताहम जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर ये हुकूमत बनेगी और पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि हम जो हैं वो हुकूमत का साथ देंगे लेकिन हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे, इसके ऊपर काफ़ी लोगों ने तनकीद भी की, मजाक भी बनाया कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, चूँकि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो तो सदर पाकिस्तान बनना चाहते हैं और बन जाएंगे। शहबाज साहब वज़ीर आज़म होंगे, मरीम साहिबा वज़ीर आला पंजाब होंगी, मियाँ नवाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल रास्ते से फारग हो चुके हैं। ना तो फ़ौज के अंदर से बेशतर लोग चाहते थे वज़ीर आज़म बने, और ना ही जमात के अंदर से भी ये चीज़ें थी। क्यों कि मियाँ साहब ने एक सीट तो हार ली, मनसेरा वाली फारग हो गई चीज़ें, लाहौर वाली जो है यकीनन मियाँ साहब को खुद ही छोड़ देनी चाहिए, तो उन्हें पता था मैं वज़ीर आज़म भी बन गया तो कल ये मेरे सर के ऊपर चीज़ें आन पड़ेंगी, और उन्हें मखलूत हुकूमत नहीं, उन्हें सादा और वाज़ेह अक्सरियत चाहिए थी, जिसके बायस वैसे हो ना सका। अब मौलाना फजल रहमान साहब को भी मैं इसके अंदर डिस्कस करता हूँ। आखिर आप सोचते होंगे कि मौलाना साहब ने नरम गोशा क्यों दिखाया PTI के हवाले से। मौलाना साहब PDM के सरबराह थे, उसके बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों नहीं गए। मौलाना साहब कहते हैं कि हमसे रब्ता मुझसे नहीं किया गया। पीपल्स पार्टी और नून लीग कहती है हमने उनको बुलाया था, वो मसरूफ़ थे। मौलाना साहब ये जो एहतजाज करें कि धांधली के ख़िलाफ़, अगर धांधली हुई है तो क्या मौलाना साहब को धांधली करके PTI को जितवाया गया, चूँकि वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हारे हैं, और फिर वो कह रहे हैं कि रात को नून लीग का कैंडिडेट जो जीता है वो सो रहा था और वो सुबह जीत गया। और अगर मौलाना साहब की ये बात मान ली जाए कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनको हराया है, तो इससे साबित ये होता है कि इस्टेब्लिशमेंट ने इनको हरा दिया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जितवा दिया। मौलाना साहब की बात में कोई लॉजिक समझ नहीं आ रही, लेकिन जो बात समझ में आ रही है वो ये है, मुख्तलिफ चीज़ें हैं उसके अंदर। एक
کہ زرداری صاحب جو ہیں وہ صدر پاکستان نہ بنے، مولانا صاحب کو صدر پاکستان بنا دیا جائے، اس لیے وہ جو ہے وہ اس طرح کا موڈ دکھا رہے ہیں اور پیپلز پارٹی PTI کے لیے لچک دکھا رہے ہیں۔ پھر کہیں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ KPK میں حکومت اچھے طریقے سے نہ چلے، ہلہ گلہ احتجاج ساری چیزیں کرتے رہیں، تو اس طرح کے عوامل بھی بیچ میں شامل ہے۔ لیکن آج آپ کہہ دیں، مولانا صاحب PDM کہہ دے، باقی جماعتیں پیپلز پارٹی نون لیگ، ہم آپ کو صدر ریاست بنانا چاہتے ہیں، صدر پاکستان بنانا چاہتے ہیں، مولانا صاحب لمبے پڑ جائیں گے، کہیں گے بالکل ٹھیک ہے، میں اس کو قبول کرتا ہوں، کوئی احتجاج نہیں، کوئی دھاندلی نہیں ہوئی، کوئی کچھ نہیں ہوا۔ تو یہ ان کے کچھ مقاصد ہوں گے، اللہ کرے ان کو اگر سمجھ آ گئی کہ اسٹیبلشمنٹ کس کے ساتھ کیسے کھیلتی ہے اور ان کے ساتھ کیا چیزیں ہوئی، اس کے اوپر وہ سٹینڈ کر جائیں، احتجاج کریں نہ کریں ان کا حق ہے، پرامن احتجاج وہ کر سکتے ہیں، اسٹریٹ پاور بھی ان کے ساتھ ہے، لیکن پس پردہ کچھ اور حقائق ہیں جن کو وہ یہودیوں کا ایجنٹ کہتے تھے، اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان سے کوئی ہماری ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، ہاں ان کے جسموں سے ہمارا کوئی ہمیں اعتراض نہیں ہے، لیکن ان کے کول فیل سے تھوڑا سا اعتراض ہے، اور ان کی پالیسی جو ہے وہ واضح ہونی چاہیے۔ آپ جتنی بھی کوشش کریں، میرے خیال سے پاکستان تحریک انصاف ہی نہیں مانے گی کہ مولانا صاحب کے ساتھ ہمیں کسی محاذ کے اوپر چلنا چاہیے یا چیزوں کو آگے لے کے بڑھنا چاہیے۔ اب آ جاتے ہیں آگے کہ 12 اپریل جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا، اور پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ملک میں کیا کرنے جا رہی ہے۔ پھر میں اون چودھری والے معاملے کے اوپر آتا ہوں۔ سر 12 اپریل کے بعد یہ ہوگا، اس میں بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہیں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ IMF کے ساتھ بڑا مشکل سے جو ہے وہ معاہدہ ہوا تھا، ان سے انہوں نے ایک گرانٹ لے لی تھی۔ 12 اپریل کے بعد، جس کو ابھی تقریباً 2 مہینے باقی ہیں، پھر سے آپ نے IMF کے پاس جانا ہے۔ IMF کے پاس جانے سے قبل آپ نے ان کو پہلے قرضے کی قسطیں ادا کرنی ہیں، اور وہ جب وقت آئے گا تو اس سے قبل اب جو الیکشن ہوئے اس میں تمام انٹرنیشنل میڈیا جو ہے اس نے واضح طور کے اوپر لکھا، جس میں عرب میڈیا بھی شامل ہے، کہ یہ دھاندلی ہے، یہ عوامی مینڈیٹ اس حکومت کے پاس، PDM کے پاس، نون لیگ کے پاس نہیں ہے، وہ پاکستان تحریک انصاف کے پاس ہے، اور جس کے ساتھ عوام ہے، جس کو مینڈیٹ اصل میں ملا، ان کی اگر حکومت نہیں آ رہی تو جب 12 اپریل کے بعد پھر جائیں گے دوبارہ IMF کے پاس تو ان کو بڑی مشکلات درپیش آئیں گی، اور سیاسی عدم استحکام پہلے سے ہے، معاشی استحکام ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ جب یہ بات نہیں ہوگی تو دنیا کا کوئی بھی ملک جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ تو 12 اپریل سے پہلے اگر یہ PDM حکومت بنا لیتی ہے، PDM2، پھر ان کو اگر IMF کے پاس جانا پڑے گا تو یقین جانیے ان کو اتنی مشکلات ہوں گی کہ یہ نہیں سنبھل پائیں گے، اور ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں کہ یہ حکومت ہو سکتا ہے 6 ماہ بھی پورے نہ کرے، اور پھر سے یا تو الیکشن میں جانا پڑے یا کوئی اور سینیریو بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اگر انہوں نے اپنی انا پرستی طاقتوروں نے اور ساروں نے نہ چھوڑی تو نہ تو IMF سے کوئی ڈیل ہوگی، اور ملک کے اندر مہنگائی، یعنی کہ جو ہی یہ حکومت آئے گی اس کو گیس کی قیمتوں کو بڑھانا پڑے گا، پیٹرول کی قیمتیں بڑھیں گی، چونکہ ان کو قسط ادا کرنی ہے اور سورس آف انکم ہے کوئی نہیں ہے۔ ملک کے اندر لوگوں کو آپ نے جیلوں میں رکھا ہے، جن کے ساتھ کروڑوں عوام ہیں، جن کو عوام پسند نہیں کرتے، ان کو آپ حکومت میں لے کے آ رہے ہیں، تو ایسے حالات میں بڑا مشکل ہوگا موجودہ حکومت کے لیے چلنا۔ اور ساتھ ہی تحریک انصاف نے ایک بڑا اعلان کیا، اور عمران خان صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ عوام پاکستان اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکنان ہیں وہ بروز ہفتہ یہ جو 2 دن کے بعد آ رہا ہے اس میں باہر نکلیں، پرسوں احتجاج کریں، سڑکوں پہ آئیں، دھاندلی کے خلاف ساری چیزیں کریں، اور پھر PTI نے ایک بہت بڑا پلان ترتیب دیا ہے انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے سامنے، وہ کیا چیزیں کرنے جا رہے ہیں، کل اس کو میں اگلے ایپیسوڈ میں رکھوں گا۔ تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ سڑکوں کے اوپر آئے گی اور احتجاج کرے گی۔ اون چودھری صاحب جو ہے استحکام پاکستان پارٹی والے، وہ ہار گئے ہیں، اور ہارے ایسے ہیں کہ ان کی جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ معطل کر دیا گیا، اور اس طرح سے دیکھا جائے تو اون چودھری جو ہیں وہ جیتے نہیں بلکہ ہار گئے ہیں۔ اب آگے کیس چلے گا، اور سلمان اکرم راجہ فی الوقت جیت چکے ہیں، اور آگے بھی وہ جیتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور سلمان اکرم راجہ جو ہیں وہ واضح طور کے اوپر جیتے تھے۔ کیسے ممکن ہے کہ جس لاہور سے عمران خان جیتے ہوں اسی حلقے سے سلمان اکرم راجہ الیکشن لڑیں، بہترین کمپین کریں، اور اون چودھری جیسا بندہ جو ہے وہ لاہور سے جیت جائے، بھلے ان کو میاں صاحب نے اپنا ووٹ بھی دیا تھا۔ تو اون چودھری مکمل طور کے اوپر ہارتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، سلمان اکرم راجہ ایک طرح سے جیت چکے ہیں، حتمی نتیجہ بھی انہی کے حق میں آئے گا، اور بھی بے شمار ایسی سیٹیں ہیں جیسے پرویز الہی صاحب کا وہ فیصلہ عذرا الہی صاحبہ کے حوالے سے آیا، ایاز میر صاحب کا کیس بڑا سٹرونگ ہے، اس کے ساتھ آپ دیکھیں کہ ریحانہ ڈار صاحبہ کا کیس بڑا سٹرونگ ہے، یاسمین راشد صاحبہ کا کیس بڑا سٹرونگ ہے۔ یہ جتنی مرضی دھاندلی کر لیں، ان کو دھاندلی کرنے کا بھی طریقہ نہیں آیا، اور اتنی بڑی دھاندلی کسی بھی ملک میں اور دور حاضر میں جدید دور کے اندر نہیں کی جا سکتی۔ یہ ساری باتیں ان کے گلے پڑیں گی، ان کے سر پڑیں گی، ان کو ماننا پڑے گا۔
رہے گا عمران خان کو اگر یہ سیٹیں نہ دی گئیں تو وہ 35 پنکچر کے اوپر آ گیا تھا, اس نے اس میں سے 5 سیٹیں لے بھی لی تھیں. تو عمران خان ان چیزوں کے اوپر احتجاج کرتا رہے گا, ساری چیزیں ہوں گی, انٹرنیشنل میڈیا دیکھ رہا ہے. اور اتنی تنقید پاکستانی میڈیا اور پاکستانی اینکر اور صحافیوں نے نہیں کی جتنی پاکستان کے انتخابات کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا نے جو ہے وہ اس کے اوپر تنقید کی ہے, اور اس کو ایک محض دھاندلی زدہ الیکشن جو ہے وہ قرار دیا ہے, اور کہا ہے کہ اس میں عوام کے لیے مشکلات تھیں, عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا ہے, اور راتوں رات یہاں پہ دھاندلی ہوئی, اور انٹرنیشنل میڈیا چیخ چیخ کر یہ چیزیں کہہ رہا ہے. پھر امریکی ڈونلڈ لو کے نمائندے کیسے عمران خان سے ملے یا ملیں گے, اور یہ کہانی کیا ہے, ہم کوشش کریں گے کہ اس طرح کے جو عوامل ہیں ان کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کا گورکھ دھندا تھا, اپنا خیال رکھیے گا, تو جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ.